امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ غور کریں۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع۔ تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے۔ گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی۔ روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو، یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے، بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے، یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس راستے جانے کی، حکیمانہ بات بندے کا راستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ راستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا انداز دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی،
हुजूर उस पर आराम फरमाए। फरमाते हैं जब मैं गया तो सरकार उठ के बैठे, और जब हुजूर उठे ना तो आपकी कमर मुबारक से ना जरा कपड़ा हटा। वो जिन्होंने पुरानी मोटे बांध की चारपाइयां देखी ना, मोंजदी मंजी जिन्हों कही दस, तो वो कभी उठते थे ना सो के तो कमर पर निशान छोड़ती थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिजाज के लिहाज से दलेर आदमी थे, लेकिन जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब को इस हाल में उठते देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और हजरत उमर ने ना एक फिक्र बयान की, एक डायरेक्शन बयान की, अपनी सोच अर्ज की हुजूर की बारगाह में। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक कैसर किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन है और इतनी आरामदेह जिंदगी गुजारते। बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते वो फलां मुल्क देखो गैर मुस्लिम है, लेकिन आसूदा हाल कितना है। मेहनत जरूर करें, जद्दोजहद जरूर करें। ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए, खूब मुशक्कत करें। जद्दोजहद तो इंसान को जिंदा रखती, उससे तो पता लग चलता है कि इंसान के अंदर रूह मौजूद है। जो बिल्कुल हिलते जुलते नहीं, हरकत नहीं करते हो तो मुर्दे हो जाते हैं। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। लेकिन ये सोच का ये जाविया भी देखिए। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कैसर व किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन इतनी आसूदा आसान जिंदगी गुजारते और आप महबूब हो के। अब ये एक जाविया है सोच का, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस जाविये को नया रास्ता दिया। यानी सोच ये है कि आप महबूब हैं और जाहिरी तौर पर यह वक्त मुश्किल है, दूसरी जानिब दुश्मन है, और ये गांव तक ये लाओ लश्कर, ये आसान जिंदगी। हुजूर ने सोच ही बदल दी। फरमाया उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी सी आसानी ले और आखिरत में रुसवा हो जाए। और फरमाया क्या तुम ये पसंद नहीं करते हम दुनिया में थोड़ी सी मुशक्कत उठाएं और आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। ये एक ऐसी सोच थी कि जनाब उमर कहते हैं मेरा जाविया निगाह ही बदल गया कि जन्नत में जिएंगे मनचाही जिंदगी, वहां अल्लाह के इनामात से भरपूर लुत्फ अंदोज होंगे, वहां अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब के कुर्ब में उन नेमतों को महसूस करेंगे। और हुजूर ने जाविया बदल दिया। यकीन एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया सोच के कहो। ये वैसे हमसे नहीं आज कोई भी कह सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आशिक रसूल हो तो कोई बंदा कहे सोच ले अच्छी तरह, कहते तूने ये कैसे बात कर दी, मेरे से बड़ा आशिक मिलेगा नहीं ढूंढने से। मोहब्बत है तो फरमाया सोच लो। या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत है, फरमाया फिर सोच लो। 3 बार हुजूर ने कहा। उसने कहा हुजूर मुझे है मोहब्बत। तो फिर नबी पाक ने फरमाया फक्र के लिए तैयार हो जाओ, ये तैयार हो जाओ, सोना पर आजमाइशां तेरियां आग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सराइकी बिलाल 786 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचे।